یہ 5 نعمتیں اللہ نے تمہیں دی ہیں، آخرت کے لیے کھپا دو، اس سے پہلے کہ آخرت کے لیے کھپانے کے لیے تمہارے پاس یہ نعمتیں نہ ہوں۔ آج تم آخرت کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو کر سکتے ہو کل وہ نہیں کر سکو گے۔ آج صحت ہے، تہجد پڑھ سکتے ہو، اللہ کی راہ میں جہاد کر سکتے ہو۔ آج اللہ نے تمہیں صحت دی ہے، آج تم بیوی بچوں کے حقوق ادا بولو کر سکتے ہو، آج تم تبلیغ میں وقت لگا سکتے ہو، آج حج کر سکتے ہو، آج عمرہ کر سکتے ہو۔ لوگ تبلیغ میں نکلنے کے لیے ایک وعدہ کرتے ہیں نا، 4 مہینے ہم لگائیں گے۔ اکثر نوجوان جو میرے پاس آتے ہیں نا، جن سے کوئی گناہ نہ چھوٹ رہا ہو، جس کی عادت پڑ گئی ہو۔ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی لت پڑ جاتی ہے آپ کی باڈی کو، وہ گناہ اتنے آرام سے نہیں چھوٹ۔ فحش فلمیں دیکھنے کا گناہ، یہ گناہ ایسا ہے جو باڈی کی ریکوائرمنٹ بن جاتا ہے۔ نشہ ہے یہ، چرس کا نشہ، ہیروئن کا نشہ، شراب کا نشہ، یہ ایسی چیز ہے کہ جو آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ بن جاتی ہے۔ تو جس چیز کی لت پڑ جاتی ہے باڈی کو، اس کی عادت ختم کیسے ہوگی؟ کرتے رہنے سے عادت پڑی ہے تو چھوڑتے رہنے سے عادت چھوٹ جائے گی۔ تو چھوڑتے رہنے کے لیے ماحول تبدیل کرنا پڑتا ہے۔ دیکھو، جس کو شراب چھڑوانی ہو اس کو آپ بولو چھوڑ دے، ایک دن چھوڑے گا، اگلے دن پھر دماغ خراب ہونا شروع ہو جائے گا۔ شرابیوں کو دیکھے گا، وہ بھی پی رہا ہے، وہ بھی پی رہا ہے، ایک مصیبت میں آئے گا، یار کیا ہو گیا؟ 2 گھونٹ چاہیے اس کو، پھر 2 گھونٹ کے چکر میں 4، 4 کے چکر میں 6۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک کوٹری میں بند کر دو اس کو کہ تجھے سب کچھ ملے گا، شراب تجھے نہیں ملے گی، تالا لگا دو باہر سے۔ 1 دن تڑپے گا، 2 دن تڑپے گا، 3 دن تڑپے گا، اس کی تڑپ ایک عروج پہ پہنچے گی، ڈپریشن میں جائے گا، سر دیواروں سے مارے گا۔ لیکن ایک انتہا کو پہنچنے کے بعد آہستہ آہستہ وہ ڈپریشن کم ہونا، بول ہی نہیں رہے کیا مسئلہ ہے یار، کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ اب باڈی نہ پینے کی عادت اس کو، اور ایک دن آئے گا ہوتے 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 بغیر شراب کے اس کی باڈی بالکل نارمل کنڈیشن میں آ جائے گی۔ اب اس کے دل میں طلب باقی نہیں رہے گی، باہر نکلے گا تو اب وہ نہیں ہوگا کہ نہیں پیا تو کیا ہے، ہاں خود ہی دماغ خراب ہو شرابیوں میں جا کے پینا شروع کر دے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ تکلیف نہیں ہوگی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ غلط تو نہیں کہہ رہا بھائی، بند کر دو اس کو۔ یہ جو عشق معاشقے کے کیسز ہوتے ہیں نا گھروں میں بچیوں کے، ماں باپ بتاتے ہیں ہماری بچی کسی چرسی پہ عاشق ہو گئی ہے، اس سے جوڑ کا رشتہ ہی نہیں ہے اور پاگل ہو گئی ہے، خودکشی کی دھمکیاں دے رہی ہے، میں یہ کر دوں گی، میں گھر سے بھاگ جاؤں گی، اور ڈر ہوتا ہے بھاگ جائے۔ بھائی کوئی ڈھنگ کا آدمی ہوتا نا تو ہم کہتے ہیں ماں ابا سے کہ بھائی بھاگنے کے بجائے خود ہی رکشے میں بٹھا کے لے جاؤ، اگر افورڈ نہیں کر سکتے بھائی دلہن بنا کے اس کے حوالے کر دو، عزت کے ساتھ رہ لے۔ اصل تو یہ حل ہے، جہاں وہ کہہ رہی ہے آپ اس کی شادی وہاں پر کر دیں، تو اسلام کا بھی حکم ہے۔ لیکن بعض دفعہ ایسی جگہ کہہ رہی ہوتی ہے جو اس کے جوڑ کا بالکل بھی نہیں ہوتا، اس سے ماں باپ کی عزت کا جنازہ نکلتا ہے، اس سے کسی کو کیا بتاؤ گے یہ میرا داماد ہے، لوگ کہیں گے یار یہ کیا چیز لے کر آئے ہو مارکیٹ میں، آپ باپ کی بھی عزت جائے گی، ماں کی بھی عزت جائے گی، خاندان پہ بٹا لگے گا نا۔ پھر جوڑ ہی نہیں ہوتا، بس اس نے بیوقوف بنا دیا ہوتا ہے کم عمر بچیوں کو چکنی چپڑی باتوں سے، آسمان سے تارے توڑ کے لاؤں گا۔ شادی سے پہلے مرد کیا کہتا ہے گرل فرینڈ کو، میں آسمان سے تارے توڑ کے لاؤں گا۔ جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر کہتی ہے تم تو تارے کا کہتے تھے، کہتے میں کوئی ناسا میں تھوڑی ہوں جو میں آسمان پہ جا کے، میرا خلائی مشن ہے جو آسمانوں پہ جا کے، میں پھر ایک دم ریئلٹی پہ آ جاتا ہے وہ۔ تو ایسی صورت میں پھر ہونا یہ چاہیے کہ میں پھر لوگ ماں باپ سے کہتا ہوں اس سے موبائل لو اور گھر کے اندر اس کو بند کر دو، کوٹری میں نہیں، ہوا دھوپ روشنی سارے انتظامات ہوں۔ اور فیس بک کی آئی ڈی بھی، فیس بک پہ بھی پابندی لگا دو، آئی ڈی کے ذریعے رابطہ ہو رہا ہوتا ہے۔ بڑے اچھے واقعات ہیں الحمدللہ، چند مہینے بعد وہ عشق کیا ہو گیا، ختم، سیٹ، طبیعت سیٹ ہو گئی۔ کیونکہ بچیوں کی زندگی کو تباہی سے بچانے کے لیے یہ صحیح پڑتی ہے۔ لبرل لوگ تو کہتے ہیں دیکھو مولوی صاحب ماں باپ کو سختی کا حکم دے رہے ہیں، اپنی اولاد پہ سختی کرے۔ یہ لبرل لوگ بھی جو مذہب کے باغی ہوتے ہیں نا، عجیب ہی ہوتے ہیں، یہ گورنمنٹ کو